وہ تو مولانا پاگل صاحب کو بولیے. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سر کی مولانا حال صاحب چال؟ ہاں جی کی ہاں حال چال؟ نہیں تو مولانا کیسے ہو گئے یار؟ کہاں سے پڑھا ہوا ہے سر آپ نے؟ جی. پی کے پاکستان سے بول رہا پی کے سے پڑھا ہوا ہے؟ پی کے تو ہوں. مووی آئی تھی سر. ہاں کیا بات کیا بات. کیا چھوٹا بات ہے سی چھوٹی سی ایک بات کرنی ہے. سر؟ آپ پہلے یہ بتا دیجیے آپ مولانا ہیں یا 2 نمبر طریقے سے آپ نے نام لکھا ہے؟ پہلے یہ بتائیے. 2 نمبر طریقے سے لکھا ہے لیکن بات اچھا بڑی لاجیکل ہے, آپ سن لیں تو چلیں مہربانی, ورنہ بتائیے کاٹ سر. دیں سر. مسلمان ہے کہ نہیں ہے اگر پہلے یہ بتا دیں. ہاں بہت بڑا مسلمان ہوں میں, چلیں سر جو بتائیے. اعلیٰ درجے کے اعلیٰ درجوں پر فائز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا مسلمان ہوں میں. چلیں بتائیے. اچھا, دوستوں سے یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جو ایک ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے, اسلام نے یہ کہا ہے, اس چیز پہ گناہ ہے, اس چیز پہ گناہ ہے. تو میں نے صرف یہ ان سے ایک عرض کی کہ اگر میں ایک بہت بڑا ایریا لوں, ایک طرف عیسائیوں کو رکھوں, ایک طرف ہندوؤں کو رکھوں, اور ایک طرف رکھوں مسلمانوں کو, کتے بھی وہاں کتوں کا بھی فارم ڈالوں اور سوروں کا بھی فارم ڈالوں, اور اس کے بعد میں کہوں کہ جی مسلمان ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں, تو آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے کہ کیسا انسان ہے؟ تو سب نے ایک ہی کہا کہ بہت غلیظ انسان ہے, سب کچھ اکٹھا کر کے ہمیں اب یہ تربیت دے رہا ہے. تو میں نے کہا جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ ساری دنیا پیدا کر دی اور چند لوگوں کو کہہ دیا آپ ٹھیک ہو, باقی فارغ ہیں, یہ غلط ہے, یہ فلاں غلط ہے. تو جواب میں نے تو گالیاں کھا لی ہیں. تو بات تو کرنے کا یار مقصد یہی ہے. آپ جھوٹ بول کے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو اصل میں ایکس مسلم ہیں. نہیں میں ایکس مسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اوکے, تو ابھی مسلمان آپ نے ہوں. کہا ہے کہ جس بندے نے دنیا بنائی ہے سپوزٹلی وہ اللہ ہے, ہوں اس نے کہہ ہوں دیا ہے کہ جناب مسلمان سارے صحیح ہیں, تو اس بات کے اوپر آپ نے گالیاں کھا لی. تو آپ وہ کیا کہہ کھانی رہے ہے ہیں؟ نا. دیکھیں اس لاجک پہ تو گالیاں ہی پڑ رہی ہیں. اوکے. ایک بندہ ایسے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے, آپ اسے گالیاں نکال رہے ہیں. جس نے یہ کائنات بنائی ہے, جس نے سارے لوگوں کو, ہر طرح کے مذاہب کے لوگ ہیں, ایتھیسٹ ہیں, فلاں ہے, ٹمکا ہے, پیدا کیا ہے, اس کی آپ پوجا کر رہے ہیں. اوکے, ناؤ تو پھر ہیئر از دا کوشچن. ٹھیک ہے, آپ کے کوشچن میں ایک بیسک فلاڈ ہے. بیسک فلاڈ یہ کیا؟ ہے آپ کے کوشچن میں کہ آپ پری سپوزیشن کے اوپر چلے ہوئے ہیں. اب پتہ ہے پری سپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں نہیں جانتا, آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. پری سپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پوائنٹ کے اوپر ایک سپوزڈ پوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, ایک آلریڈی پری ازیومڈ ویلیو کے ساتھ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی پری ازیومڈ ویلیو یہ ہے کہ اللہ سچ ہے اور اس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. کیونکہ آپ اس پری سپوزڈ ویلیو کے ساتھ آ رہے ہیں, لہٰذا یہ آرگیومنٹ آپ کو صحیح لگ رہا ہے, لیکن کسی دوسرے کو صحیح نہیں لگے گا. وہ آپ کو گالیاں اسی وجہ سے نکال رہا ہوگا, حالانکہ اس نے گالیاں نکالی, جس نے بھی تو غلط نکالی ہیں, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہاں پہ. لیکن چونکہ آپ کا آرگیومنٹ ایک پری سپوزڈ آرگیومنٹ کے ساتھ چلا ہے, تو لہٰذا اٹس اے فالس آرگیومنٹ. کیونکہ اگر آپ نے یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کرنا ہے نا, جس میں آپ کی پری سپوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو بنایا ہے, تو آپ نے پہلے اس چیز کا ایویڈنس دینا ہے کہ اللہ نے تم سب کو بنایا, دیکھیں پھر کوئی آپ بھی یہ کلیم مذہب, کر سکتے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیں کوئی بھی مذہب ہے نا جس میں گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, تو سارے مذاہب کا یہی ماننا ہے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا, میرا یہ ماننا ہے جو جہاں پیدا ہو گیا اس کا وہ مذہب ہے. میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ایک اہل تشیع لوگوں کا ہے. وہ صحیح میرے ہے, بڑے اچھے دوست ہیں, بچپن گزرا ہے. صحیح ہے, اب کوئی جب مسئلہ نہیں. شادیاں ہوئیں تو جو بچہ 13 انچ کی وہ دیوار ہے اس کے اس طرف پیدا ہو رہا ہے, وہ شیعہ ہے. 13 انچ کی ایک دیوار ادھر ہے, ادھر والے سنی ہیں. کوئی مطلب جہان بھی وہی, شہر بھی وہی, مقام بھی وہی. سر اس کا مقصد کیا ہے اتنی لمبی تمہید والی بات کرنے کا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو میرے جیسے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا, جہاں کر دیا, وہ ونس اسے اگین مان رہے ہیں. پھر پری سپوز پوزیشن آ گئی آپ کی. پیدا کرنے والے نے جہاں پیدا کر دیا, یہ اب آپ کی پری سپوزڈ پوزیشن پھر آ گئی.
دیکھیں جب بھی آپ ایک پری سپوزڈ پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے، ٹھیک ہے، پری سپوزیشن پہ بات کریں گے تو آپ کو آگے سے آرگیومنٹ ہی ملے گا. یہ آپ کی پری سپوز پوزیشن ہے کیونکہ یہ آپ کی قرآنک پوزیشن ہے، کیونکہ آپ قرآن کی روح سے بات کر رہے ہیں، اسلام کی روح سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے انہیں جہنم میں ڈالنا. ٹھیک ہے، یہ قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت ہے، ورس نمبر 176 سے 178 تک. تو اس کا قرآن فائدہ کہتا ہی ہے نا ہے، مسلمانوں کا. نہیں قرآن یہ اس کا کہتا ہے کہ ہم جی نے جی اس بہت کا سارے مسلمانوں جن کا اور... فائدہ ہی ہے. جی سر کیا فائدہ ہے، بتائیے کیا فائدہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس کا مسلمانوں کا فائدہ ہی ہے نا. کیا دیکھیں فائدہ ہے؟ کچھ لوگ میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ اس بات پہ جج کر رہے ہیں کہ کوئی نمازی ہوگا تو جنت میں جائے گا. تو اب جو کوئی کسی کوٹھے والے کے گھر پیدا ہو گیا بندہ، وہ تو یہی سوچے گا نا مجھے وہ جہنم میں ڈالے گا. یہ تو اللہ کی مرضی، اسے جنت میں ڈال دے، جو اس کو کچھ کرنے آیا وہ اسے جہنم میں نہیں، ڈال دے. اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں آیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ کہ نے بے اللہ شک تعالیٰ ہاں اس کے لیے سن لیں، اب سن لیں آپ کے پاس مجھے علم ذرا کم ہے، کمپلیٹ آپ کے کر پاس... لینے دیں. ہاں نہیں، آپ کے پاس علم ہاں کی کمی ہے، رک جائیں ذرا. اللہ کہتا ہے ہاں جی جی بتائیں. قرآن کے اندر، ہوں اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں ہوں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر ہوں سکتا. کیوں؟ کہ بے ہوں شک شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے، اور بے شک شرک جو ہے وہ گناہ عظیم ہے. اللہ کی آیتیں ہیں 458 کی 448 کی اینڈ سو آن اینڈ سو ہوں فورتھ. اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر محمد صاحب نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد نے ایکسپلین کیا تھا. ایک ہوں شخص نے آیا، ہوں اس نے آگے پوچھا محمد کیا اللہ ہر کسی کو معاف کر دے گا؟ محمد نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا اللہ زانی کو بھی معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں. کیا اللہ ریپسٹ کو معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں. کیا اللہ ڈاکو لٹیرے کو معاف کر دے گا؟ محمد نے کہا ہاں. صرف اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو ہوں بیسیکلی اگر آپ کا ہمسایہ، ٹھیک ہے، وہ شیعہ ہے، ہوں وہ لا الہ ہوں الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی جی اس کو معافی مل سکتی ہے باقی تمام چیزوں جی کے اگینسٹ. اگر ہوں شرک کر دے ہوں گا تو معافی نہیں ملے گی. لیکن ایک ہوں ہندو، وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے، ہوں ہوں جہنم میں ہوں سڑے گا. ایک کرسچن، وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے، جہنم میں ہوں سڑے گا. ایک یہودی، وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے، جہنم میں سڑے گا. تو بیسیکلی اگر جی آپ کسی بھی اور آئیڈیالوجی کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ان تمام آئیڈیالوجیز کو مشرک کہہ کے جہنم میں ساڑ ڈلا ہے. لیکن جو آپ کا ساتھ والے ہمسائے کی آرگیومنٹ تھی، جو کہ شیعہ تھا، ہوں اس کی پروبیبلٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے اگر وہ شرک جی نہ جی کرے تو. پروبیبلٹی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہو گیا. ایک ہندو کرسچن یہودی کی اوپر سے کوئی پروبیبلٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث یہ ہوں ہے کہ محمد کہتا ہے کہ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن ہوں اور ان ہوں کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، رائٹ. ہوں اور ہوں اللہ وہ گناہ جو ہے نا یہود و نصارہ کے اوپر ڈال دے گا اور اس کو جنت میں ڈال دے گا، ہوں رائٹ. میرا مطلب ہوں ہے کہ یہود و نصارہ وہ پہلے بیچارے جنت میں جائیں گے، وہ تو مشرک ہیں، ہوں ٹھیک ہے. ہوں اس کے علاوہ ان کے اوپر مسلموں کا گناہ بھی ڈال دیا جائے گا. امیجن دیٹ. اینڈ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے. یہ عدل کہاں ہے نہیں اللہ کا؟ نہیں دیکھے اللہ عادل ہی ہے تو اس نے یہودی بھی پیدا کی ہے، اس نے عیسائی بھی پیدا بھائی کیے، یہ اس نے ونس اگین نصرانی پری بھی پیدا سپوز کیا. پوزیشن ہے نا، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ نے پیدا کیا. سن تو لیں سر، نہ ہوں مانے آپ کو میں تھوڑا منا سکتا ہوں. آپ کہیں گدے کے 4 ٹانگیں ہیں، میں کہوں 6 ہیں، تو اپنی اوکے، اپنی گدھے کی مرضی ہے نا. دیکھیں، گدھے کی 4 ٹانگیں اور ہاں 6 ٹانگیں آپ اور میں دونوں ہوں، دیکھ سکتے ہیں، کریکٹ. اللہ کو جی دکھا جی دیں جی تو پھر جی ہم مان بھی جی جی. لیتے ہیں. آجا اگر میں نے وہ گدھا دیکھا جس کی 6 ہیں، میں ساری دنیا کو کہتا رہوں نا کہ میں 6 ٹانگوں والا گدھا دیکھا ہے، تو کسی نے نہیں ہوں ماننا، کیونکہ یہ تو ایک ریئر ون پوزیشن ہوتی ہے دنیا میں. لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے، دکھایا بھی جا سکتا ہے. نہیں نہیں، تو دیکھیں جو آپ بات بات یہی کر ہے رہے ہیں نا، نا. وہ ہاں فزیکلی ہاں جس ہاں چیز کو سن لیں، ہوں فزیکلی ہوں جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، ہم اس کو ہوں فزیکلی مان سکتے ہیں. لیکن جس جی چیز جی کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو آپ کو لاجک سے ایکسپلین کرنا پڑے گا، منطق سے یا احادیث اور قرآن کی روح سے. آپ مجھے کیسے سر ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھے ہوں لاجک اور منطق سے تو ایک عیسائی کے پاس بیٹھے نا تو ہوں وہ اپنی لاجک اور منطق سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے گا. اگر میں ہندو کے پاس بیٹھوں گا وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا تو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جتنی دکھانے کے لاجک، لیے. اس ہاں کا جی مطلب ہے، جی جو سن لیں، اس کا مطلب ہے کہ جتنی لاجک ہوں اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، ہوں اس سے ہوں کہیں زیادہ لاجک ادر مذاہب کے اندر ہے. بات ختم ہوگی. دیکھیں لاجک تو ایک انسانی ورثہ ہے نا. دیکھیں آپ سوچنے والے بندے ہیں، آپ کے ساتھ جو ساتھ گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے بھائی بہن، وہ آپ کی طرح نہیں سوچتے ہوں گے یا آپ کے جتنا آئی کیو نہ رکھتے ہو سکتا ہے آپ سے ٹرپل آئی کیو رکھتے ہو. دیٹ از سوچنے والا پرفیکٹلی فائن، انسان بھی تو ہاں جی جی دیٹ از سوچنے والا پرفیکٹلی فائن. انسان اس کا سوچے گا. مطلب جی ہے، جی
ہاں تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ آپ پری اس سپوز سے ثابت پوزیشن یہ میں نہیں آ ہوا، سکتے. سن تو لیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ثابت ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سوچنے والے کچھ 2-4% ہی لوگ ہوتے ہیں معاشروں میں، سارے سوچنے والے نہیں ہوتے، باقی تو گدھا کوٹ ہوتی ہے، جو جدھر کو لگ گیا چلے بس سر، گدھا رہا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انہی گدوں کی طرح ہیں کہ جدھر آپ کو ماں باپ نے لگا دیا آپ ادھر لگ گئے. تھینک یو. ہائے 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 ہائے، حقیقت چھکا حقیقت چھکا مار دیا آپ نے، تو چھکا مار دیا سر. حقیقت حقیقت، سر نہیں گدھا آپ نے ہونا حقیقت ہے کوئی یہ. بولا بری بات نہیں، ویسے میری نظر میں گدھا ہونا کوئی بری بات ہاں نہیں، تو اللہ کی گدھا بن کے مخلوق ہے رہیے گدھا. آپ. گدھا بھی تو ایڈم انسان صاحب میرے اللہ خیال تعالیٰ سے نے پیدا اپنے کیا نا. ٹاپک سے بھٹک گئے ہیں. انہوں نے جی جی مان لیا ہے کہ یہ گدھے کی طرح، اور میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جی جی. جتنے مومن حضرات ہیں یہ گدھے کی طرح ہی ان کی سوچ ختم ہو چکی ہے، اور جیسے ہاکا جاتا ہے گدھے اور کو اس جی جی. طریقے سے جو باقی دنیا مومن نے تو حضرات ہے. مذاہب چھوڑ دی ہے نا آپ کے کہنے پہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا مان لیتا ہوں میں گدھا، اپنے آپ کو ماننے میں کوئی مجھے شرم نہیں فیل ہو رہی. باقی مذاہب نے تو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے سب کو، سر عیسائیت نے بھی چھوڑ دیا سر ہے، ہندوازم نے بھی چھوڑ دیا ہے، باقی مذاہب تو ماری گئے، مطلب دیکھیں مولانا بھائی، انسان بن مولانا گئے، بھائی، ہم مولانا بھائی، گدھے بن گئے یار. مولانا بھائی، آپ کو ہاں ہم نے ہاں ابھی گدھا نہیں کہا. باقی بھی تو اسی پوزیشن مولانا پہ کھڑے ہیں، صاحب، آپ کسی عیسائی سے مولانا بات کر. جی صاحب، جی سر. مولانا صاحب، جی سر. آپ جی اب سر. غصے میں آ رہے ہیں، غصے میں نہ آئے، نہیں نہیں ریلیکس ہو میں جائیں نہیں ہم سے. غصہ کرتا، آپ نے مجھے گدھا کہا تو میں دیکھیں غصہ کیا، میں میں تو نے آپ ہنسا ارے کو ہوں. نہیں، آپ کو گدھا نہیں کہا، آپ نے پروف کیا یہ بات، میں نے نہیں نہیں کی، نہیں پروف آپ نے پروف دیکھے، کیا. دیکھیں گدھا بھی بھائی بات دیکھے سنیں، اتنی مشقت بھائی بات کرتا ہے، سنیں، سارا کچھ کھاتا پیتا ہے، اس کا بھائی جان کیا بات سنیں، قصور ہے بھائی آپ نے مجھے جان جی جی. ریلیکس ہو جائیں. گدھا مشقت کرتا ہے، لیکن حضور کا قول ہے کہ سب ہوں سے بری آواز جو ہوں ہے اس دنیا میں، گھٹیا آواز، وہ گدھے کی ہے. یہ بھی حدیث ہے. گدھے کی ہے. اینی فارگیٹ دیٹ پارٹ، میں اس پہ اب نہیں آتا. حدیث نہیں ہے ایڈم صاحب، حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا اچھا جی. قوت الا باللہ. میں نے قرآن کی آیت کو حدیث کہہ دیا. نعوذ ہاں باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اچھا دیکھے دیکھے بھائی، دیکھے. مولانا بھائی ہاں بات سنیے، کوئی بات. مولانا بھائی بات جی سنیے. سر. ابھی ہم جی ایم جی بی جی. ایس کی بات کر لیتے ہیں. ایم بی ایس ہوں کہتا ہے کہ رمضان کے اندر بچوں کو مسجدوں میں مت لے کے آؤ. ہوں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ بالکل صحیح خیال ہے. دیکھیں رمضان میں کیا آگے پیچھے بھی بچوں کو نہیں جانا چاہیے، جو ہماری معاشرے میں سر ہمارے 7 سال کی مولانا عمر کا لڑکا بچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ ہوتا ہے. اوکے، کیا محمد نے نہیں کہا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ؟ وہ سرکار نے تو اس وقت کہا تھا جب دنیا کی آبادی اچھا، سرکار کی 50 باتیں لاکھ اس میں. وقت کے لیے ہیں، آج کل کے لیے نہیں ہے سرکار کی باتیں. نہیں نہیں دیکھیں اس وقت کے لیے اس طرح کی باتیں، جیسے سرکار گدھے پہ سوار تھے، ہم گدھے پہ سوار ہی نہیں ہو رہے، آپ مجھے گدھا بنائی جا رہے ہیں. نہیں تو آپ موٹر سائیکل پہ تو وہ سوار ہوتے ہیں وقت نا، کے ساتھ گدھا ہی بدل. ہوتے ہاں نا، دیکھے گدھا دیکھے ہی نا ہوتا نا. دیکھے تو پھر دیکھے سرکار دیکھے. سرکار کی ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ جب ہوں تمہاری بیوی اونٹ پہ بیٹھی ہو اور تمہارا میاں آ جائے پیچھے سے اونٹ پہ اور وہ کہے چل ہوں بھائی بیوی مجھے سیکس ہوں کرنے دے، تو تم اونٹ کے اوپر بھی اس ہوں. سے سیکس کرا لو. ٹھیک ہے، تو تو آپ وہ آج کل اپریشیٹ اونٹ کریں نا نہیں اس ہے. بات کو، ہاں ہاں، آج کل اونٹ آپ نہیں اس ہے تو بات موٹر کو سائیکل، اپریشیٹ کریں نا کہ اگر ہاں کسی ہاں، کی سیکس. آج کل سنیں، آج کل موٹر سائیکل سیکس کرتے ہیں. نہیں نہیں وہاں مطلب ہاں بات کرتے کرنے ہیں. کا یہ ہے. اچھا دیکھ اسکوٹر سیکس بات کرتے ہیں، بات سارے دیکھو بات سن لیں کار سیکس کہ کرتے ہیں. بات کا مقصد یہ تھا ان کے کہنے کا کہ جب مرد چاہے عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، کہنے کا عورت کو انکریج کیا اگر گیا ہے کیونکہ اگر اس کی عورت فیلنگ نہیں نا. اگر عورت نہ چاہے اس وقت تو منت ترلا کر لو پھر یہی ہے. نہیں، محنت اللہ کیوں کر لو؟ اللہ نے کہ نبی نے کیا کہا ہے کہ اگر تو منع کرے گی تو ساری رات فرشتے تیرے پہ لعنت بھیجیں گے. سنے، ہاں اور تو پھر مجھ اللہ کے پر نبی تھوڑی نے کیا کہا؟ بھیجیں گے. ہوں، اب میں بھائی اس عورت پہ بھیجیں گے نا جو آپ کی میری بیوی ہے، اس پر بھیجیں گے، مجھ پر ہاں تھوڑی تو وہ، بھیجیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم سڑے گی نا سالی. نہیں کیونکہ نہیں اللہ ایک کے نبی توبہ نے کا. یہ بھی کہا ہے، ہو سر اللہ کے سر نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ توبہ خامدوں نہیں کی کرتی. نافرمان ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہاں تو خامدوں کی توبہ کر نافرمان لینا. ہوتی ہیں. دیکھے دیکھے دیکھیں دکھائیں. دیکھے یہ دیر از اے کنسپٹ ان اسلام کہ آپ ہوں، توبہ کر لو، سارے ہوں. گناہ معاف ہو جاتے لیکن جو توبہ ہے اللہ والی وہ تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جو توبہ ہیں. ہے انسانوں والی وہ اللہ معاف کرتا ہے یا اس انسان نہیں معاف کرنی؟ نہیں نہیں وہ اللہ معاف کر حقوق دیتے ہیں اسے. العباد، حقوق العباد اللہ معاف ہاں کر ہاں سکتا ہے؟ ہلو کیوں نہیں کر سکتا، اللہ خراب دکھائیے پلیز، دکھائیے ہے. پلیز. آئیے میں آپ کو حدیث دیکھیں. اگر دکھاؤں کہ اللہ کہتا ہے، نبی ہاں کہتا ہے، ہاں. not اللہ، نبی ہوں کہتا ہے حقوق ہوں. العباد جو ہے وہ تو اس بندہ ہی معاف کرے گا نا جس کا آپ نے حق چھینے. صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث. سر کوئی سی مرضی دکھا دیں سر، میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں نہیں لیکن صحیح ایک آپ مسلم بتائیں، کی صحیح. قرآن میں ایک آیت ہے چیپٹر نمبر جی 19 جی کی، ٹھیک ہے، جی جی سر. وہ جی بتاتی جی ہے کہ ہر بندہ جہنم میں سڑے گا اور پھر اللہ جس جی. کو چاہے گا نکال لے گا. آپ کیا ہوں. کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
تو اللہ کی مرضی, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نا. آپ تو آپ جہنم میں گناہگار سڑیں بھی گے اس کا مطلب؟ جنت میں جا دیکھے اگر اللہ کی مرضی ہے تو جڑیں گے تو کیا ہوگا. ویسے بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو ہم جنت میں جائیں گے. ہم نے کہاں کون سے ایسے اعلیٰ کام کر لیے جو جنت العظیم ہمارے لیے بنی ہے. ہاں جھوٹ بولتے ہیں, نماز کم پڑھتے ہیں, تو آپ جہنم میں اور سڑنے کے لیے برائیاں. تیار ہیں اس کا مطلب ہے؟ وہ سر اللہ کی مرضی ہے, اللہ پولی جی جہنم بھی بھیج سکتا ہے. ہم کس کے لیے مسلمان ہیں, ہمیں بولی جی؟ نرم جہنم میں بھی بھیج یہ سکتا نرم ہے. جہنم کون سی ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ وہ نرم جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی یہ تو سر. دیکھے ہم نے پہلی اللہ, بار یہ والی جہنم دیکھے پہلی بار سنا میں, نرم یہ ہاں جہنم. ہاں دیکھے اس نرم جہنم میں جہنم میں بھی بھیج بھائی سکتا ایک سیکنڈ سوال سنیں. ہے. اس جی جہنم جی میں جی گدے لگے ہوں گے کیا؟ یہ ہو بھی سکتا ہے. دیکھو یہ اللہ قادر المطلق ہے, جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, وہ ساحل گدے آئی نہیں ایم لگا ڈن یار, سکتا. ساحل آئی ایم ڈن. تو ان سے بات ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی مومن حضرات ٹھیک ہے ہے. سر, یہ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ہاف تھینک یو مومن سر. ہے اصل میں. وہ مولانا نہیں صاحب سر, ہمارے لا ہاف الہ الا مومن ہے. اللہ محمد رسول اللہ, میں پورا مسلمان ہوں. میں نہیں کسی ہاف کافر مومن کے ہے. ساتھ, تھینک یو. ہاں بڑی مہربانی. اللہ اوکے. آج کل کیسا ہے نا ایڈم صاحب, ہاف مومن لوگ بہت آ رہے ہیں اس ٹیم میں. یار میں نرم جہنم میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے یار, نرم جہنم. نرم جہنم میں بھیج دے گا. دیٹ واز ا نیوز. اسی وجہ سے میں نے کہا یار آئی ایم ڈن یار. میں کتنے ہائی لیول پہ اس بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ تو بہت ہی بیسک لیول پہ بیٹھا ہوا ہے. پاگل ہو گیا میں. اچھا یہ رینڈم امانت صاحب, اچھا ایک آڈیٹ ٹیم جو ہے وہ اگر مومن ہے تو پرائیویٹ چیٹ میں کنفرم کر دے. آڈیٹ ٹیم, آپ مومن ہے کیا؟ اچھا ساحل بھائی, مین چینل پہ آج لائکس بہت کم ہے یار 5202 لوگ دیکھ رہے ہیں گائز. امانت صاحب ایک منٹ رکو نا گائز. 5202 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک ضرور کرے, پلیز لائک ضرور کرے تاکہ ہم 6000 کا مارک آج کراس کر سکے. ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, مومنوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ سعودی میں کیا چل رہا ہے اور کس طریقے سے اسلام کچھ سالوں میں, یا سمجھ لیجئے کچھ ڈیکیڈز میں, سعودی میں سے اسلام ختم ہو جائے گا, نئی کے برابر ہو جائے گا. کیونکہ ایک نئی سٹی بھی ایم بی اے صاحب بنا رہے. اس نئی سٹی میں آپ جو ہے بالکل ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ سعودی میں ہیں. وہاں پہ فل ایسا شراب اور کباب اور بینکاک, ڈانس ہاں پارٹی اور یہ وہ اور جوا, ارے باپ رے باپ, پیسہ کمانا بینکاک ہے. والا ماحول ملے گا. الحمدللہ. سب پہلے بینکاک جانے کا پلان بناتے تھے, پھر بعد میں سعودی جانے کا پلان بنائیں گے, یار بولے چلو ساحل, لیکن سعودی وہ جاتے ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں میں بتاتا ہوں کیوں امپورٹنٹ ہے. بھائی کیا؟ دیکھو سمپل سی بات ہے, پہلے جاؤ گناہ کرو, ڈنگی 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 کرو, اس کے بعد حرم میں جاؤ, گناہ بخشوا لو, بائے بائے چمی کرو حجر اسود کو, گناہ مک گئے, ختم, اوئے ٹاٹا ہوئے بائے بائے. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ بھی صحیح ٹیکٹک ہے ایک دم. صحیح, جاؤ وہاں پہ جاؤ, ڈنگی ڈنگی کرو, شرابیں پیو, کبابیں پیو, بعد میں آ جاؤ, طواف کرو, چمی کرو, بائے بائے, ٹاٹا, گناہ گئے, فنیتو. ایسے تو ہو گئے جیسے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے ابھی ابھی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آڈیٹ ٹیم ہمارے ساتھ جڑے ہیں, انہوں نے پرائیویٹ چیٹ میں کنفرم کیا ہے مومن ہے, اور مرتد کا باپ بھی انہوں نے ٹیگ لائن لگایا ہے. آڈیٹ ٹیم صاحب آپ کا استقبال ہے. رینڈم امانت صاحب آپ کا ان کے بعد نمبر ہے, تھوڑا میوٹ کر لے. رینڈم امانت صاحب آپ سے ہی بات کریں گے. پھر اس کے بعد نظرت خان صاحب کا نمبر ہے. پہلے آڈیٹ ٹیم صاحب جڑے ہیں, آڈیٹ ٹیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. آڈیٹ ٹیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, تھینک یو ویری مچ. یار خدا پہاڑ نکلا چوہا والا سین ہو گیا میرا بھائی. جی بولیں سر. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک پہ؟ اور ارے چل بولو, بول رکو لے مت. بھائی, انٹرنیٹ گیا ساحل اس کا. آڈیٹ ٹیم ان کا میرے خیال سے پہلے دوسرے نام سے آتے تھے, اور ان کا ہمیشہ سے انٹرنیٹ کا مسئلہ رہا ہے. یہ کیا باپ بنے گا رے, یہ تو آڈیٹ ٹیم وائرلیس سے بھی صاحب, بچہ نہیں پیدا کر سکے گا رے. اچھا چلو, ان کا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا انٹرنیٹ, فٹافٹ میں ذرا ہمارے فری تھنکر صاحب کا استقبال کر دوں. فری تھنکر صاحب آپ کا استقبال ہے. ہاں جی, شکریہ ساحل بھائی. اور ہیلو فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ایک دم ساحل ٹھیک بھائی, ٹھیک آدم ٹھاک بھائی, ہے آپ سب سر. کیسے؟ ہم بھی ٹھیک ہے بھائی.
फर्स्ट क्लास। चलिए अच्छा, मैं ठीक है। हमारे जॉली एलएलबी साहब का भी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। जॉली एलएलबी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम डिंगी डिंगी। साहिल भाई, आजकल के मूवियों में वो बात नहीं रह गई है भाई। मतलब क्या हो गया है इन कौम को भाई, बहुत ठंडे हो गए भाई। ठंडे पड़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना इनको इस्लाम। इनको वाइग्रा देना पड़ेगा अभी। वाइग्रा की गोली नहीं, जो ठंडे पड़ जाते हैं उनको वाइग्रा देनी पड़ती है। उस तरीके से अभी मोमिन हजरात को भी वाइग्रा की गोली देनी पड़ेगी। इस्लाम मलिया मेट हो रहे एडम भाई, सलमान जो सऊदी का है, वो इतना सब कर रहा है, लेकिन मोमिन भाइयों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब पूरी खून ठंडा हो गया है भाई। पहले जैसे अब दम नहीं रह गया भाई। भाई, भाई, खत्म हो रहा एक है। चीज, आप अगर मोमिनों के बीच में रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी भाई गुंडे, मतलब ये मोमिन गुंडे भाई लोग, टपोरी, ब्लेड मारने वाले, ये जितने भी, इनको जब सऊदी भेजा जाता है ना, तो वहां जाके ये सब सुधर जाते हैं। ए भाई, मेरे तो पहचान में, रिलेशन में सऊदियों के सामने नहीं चलती है मोमिनों की, मतलब बाकी देश के मोमिनों की नहीं चलती है। भाई, सऊदी में इज्जत कहाँ है? इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मोमिनों की इज्जत कहाँ पे भाई? वो उनके लिए ये अलग ही ये है। उनका मटेरियल अलग है, इनका मटेरियल अलग है भाई। ये सिर्फ नाम के मोमिन है, वो पैदाइशी मोमिन है भाई। ओरिजिनल। ओरिजिनल मोमिन है। उनको मतलब इनके साथ में उनको रहना नहीं। जो हक की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जाए सऊदी के किसी शेख को बोले भाई अपनी बेटी दे दे, भाई ऐसे पिछवाड़े पे मारेगा ना लात मार के कि शरिया के ये अंदर कहाँ लिखा हुआ जाएंगे। है, शरिया के अंदर लिखा हुआ है कि अरब एक अजमी को अपनी बेटी नहीं दे सकता।